کئی مکتب بئی دانش نازی. اقبال کہندا تو اس تعلیم ہوتے تے اینا سکولاں کالجاں ہوتے تو کی ناز کرنا نہ در کف نداد و جان سے تن برد. کہندا ہوئے روٹی تے تینوں انہاں دتی کوئی نہیں اور روح تیرے بدن چوں کٹ کے لے گئے. بس اتنی گل ہے ساری. ہن دینی مدارس ہوتے حملہ شروع. جی دینی مدارس کتنے ڈاکٹر پیدا کیتے. میں کہ جی ڈاکٹر تے اسی پڑھائی کد نہیں انہاں جی انجینئر پیدا پہلے جوڑے تہاڈے کو ڈاکٹر ہیں تسی پہلے انہاں نوں تو ملازمت دیو نا. وہ تے روزانہ ہڑتال کیتی کھڑے ہوندے ساڑی جناب تنخواہاں تھوڑیاں وڈے ڈاکٹراں دی تنخواہاں وڈیاں کرو او دے نکے انہاں دے وڈیاں دے برابر کرو. پہلے اپنے ڈاکٹر جڑے تسی پہلے پڑھائے نا پہلے انہاں ڈاکٹراں نوں دیو ملازمت. جڑے انجینئر بڑھائے وہ بیچارہ فائلاں چک کے سویر دے بجدے کہ اس فیکٹری جا رہا ہے انہاں نوں تسی ملازمت پہلے دیو تے جڑیاں کوئی بچیاں کھچیاں اسی پھر مولوی ڈاکٹر بنا دیں گے. یہ کیڑی بات ہے جی مولوی یہ کیڑی بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میں اپنی امت دے علماء دی جدوں ذمہ داری لائی تھی حضور نے اتنے ڈاکٹری دا ذکر نہیں فرمایا. عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما وقت بنو اسرائیل فی المعاصی نہتهم علماء فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وآكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض فلعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرن على الحق أثرا ولتكسرن على الحق كسرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. توجہ 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 اے بھی حضور نے اپنی فرمایا بنی اسرائیل گناہاں وچ مبتلا ہو گئے علماء نے روکیا فلم ینتہو قوم باز نہ آئی. وہ کہنے لگے جی مولوی بخشے گئے تھے اسی پہلے بخشیا جانا. قوم بے باک ہو گئی علماء دے گلاں سنن تو بے چھڈو پرے اے تے آپوں گمراہ من اے کیڑے مولوی ہوندے اینج مولوی اینج مولوی اینج مولوی. فرمایا قوم باز نہ آئی. پھر علماء انہاں دے ظلم اور ستم تو برداشت نہ کر سکے. فجال او بھی پھر مل گئے عوام نال جو عوام سی پھر مولوی بھی عوام نال مل فجالسوہم واکلوہم وشاربوہم. حضور نے فرمایا پھر مولوی عوام دی مجلساں وچ بیٹھن لگ پے انہاں نال حلوے مانڈے کھان لگ پے جو کچھ عوام چاہندی سی پھر مولوی بھی او جا دین بیان کرن لگ پے. حضور نے فرمایا فضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض. فرمایا جو جا عوام دے دل سن پھر رب نے مولویاں دے دل او جا بنا چھڈے انہاں نوں اچھائی برائی دی تمیز ختم ہو گئی. فلعنہم علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. پھر دو نبیوں دے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل دے مولویاں تے لعنت کی تھی جناب عیسیٰ اور فلعنہم علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. جناب داؤد اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ان مولویوں پر لعنت کی جو دین کے ذمہ دار بنے اور دین کی نگرانی نہ کر سکے دین کو سنبھال نہ سکے اور دین کی نگہبانی نہ کر سکے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اتنی بات تو حضور نے ٹیک لگا کے کی. جب اپنی امت کے علماء کی باری آئی تو فجلس رسول اللہ وکان متکئا. حضور ٹیک چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے. فرمایا لا والذی نفسی بیدی. فرمایا نہیں 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 اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. حضور نے پھر غیب دے سیغے استعمال نہیں فرمائے کہ عوام مولویوں نو کہے تسی یہ تقریر کرنی عوام مولویوں کو کہے مولانا آپ نے یہ گفتگو کرنی ہے حکمران مولویوں کو کہے مولانا آپ نے یہ بات نہیں کرنی یہ کرنی ہے. حضور نے پھر براہ راست علماء نہ خطاب کیتا. اے غیب دے سیگے نہیں اے حاضر دے سیگے. حضور نے فرمایا میری امت کے علماء تم نے کیا کرنا ہے. بنی اسرائیل کے مولوی تو مار کھا گئے بنی اسرائیل کے مولوی تو لعنت کے مستحق ہو گئے. نبیوں کے ذریعے اللہ نے ان پر لعنت کی کہ دعوت دین کا کرتے تھے اور کام بے دینی والا کرتے تھے. ہاں جی جڑے بھی حکمران آئے انہوں نے سبحان اللہ جی اسی تواڈے نال ہے فلانی درگاہ انہاں دے نال ہے فلانی درگاہ انہاں دے نال ہے فلانی درگاہ فلانے مولانا صاحب انہاں دے نال. پھر اللہ نے لعنت فرمائی انہاں مولویاں تے جڑے دعوت دین دا کردے سن تے دین دا کم نہ کیتا. حضور اٹھ بیٹھے ٹیک چھوڑ دیتی. حضور ہن خطاب ہن اسی کسے دی گل کیویں منی ہے. توجہ گل سانو کوئی گل کہے بھئی حضور نے جڑی گل فرمائی گل تے او ہونی
عوام کیا چاہتی ہے، حکمران کیا چاہتے ہیں، یہود و نصارہ کیا چاہتے ہیں، ہندو کیا چاہتے ہیں، غیر مسلم کیا چاہتے ہیں، دین کی تشریح کیسے ہونی چاہیے، آپ کی تو بات ہی نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ حضور نے اپنی امت کے علماء کو براہ راست خطاب فرمایا۔ کیا فرمایا جی؟ لَيَأْمُرُنَّ تو نہیں نہ فرمایا، ہاں یامرن لَتَأْمُرُنَّ فرمایا میری، پھر لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ، فرماؤ میری امت کے علماء حالات جیسے بھی ہوں، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ تم نے ضرور بضرور اچھائی کا حکم دینا ہے، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور ضرور بضرور تم نے گناہوں سے برائیوں سے روکنا ہے۔ اور اگر تمہارے دور میں کوئی ظالم اپنے ظلم پر اتر آئے تو تم نے اسے صلح کر لینی ہے، تم نے پھر ظالموں کے ظلم سے اندر حجروں میں داخل ہو جانا ہے اور پھر اگر مگر کی گفتگو کرنی ہے۔ فرمایا نا وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ جس کو حضور ظالم فرما رہے ہیں وہ ظالم تو ہوگا نا، پھر حضور نے بھی تو ظالم ہی، آپ کسی کو کیوں ظالم کہتے ہیں؟ میں نے کہا حضور نے ظالم کو ظالم ہی فرمایا نا، رب نے بھی قرآن کے اندر ظالم کو ظالم ہی فرمایا، چور کو چور ہی فرمایا، ڈاکو کو ڈاکو فرمایا، تخریب کار کو تخریب کار ہی فرمایا، یہودیوں کو یہودی فرمایا، نصرانیوں کو نصرانی فرمایا، ان کے کرتوتوں کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہی تو بات ہے۔ کہتے ہیں نہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا، میں نے کہا پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ جدو رسول اللہ نال 3 یہودی قبیلے نے معاہدے کیتے، ایتھے تک تے گلاں کر دین حضور نے یہودیاں نال معاہدہ کیتا، میں نے کہا بالکل کیتا ہے، لیکن 3 معاہدے دا پھر یہودیاں حشر کے کیتا، پھر یہودیاں دا انجام کی ہویا، اے بھی تو دسو نا۔ جدو رسول اللہ نے انہوں نے اتنی وڈی غداریاں کیتیاں، ایک پورا قبیلہ حضور نے ذبح کروا چھڑیا، انہوں بنو قریظہ 770 بندے بازار کھڑے کر کے حضور نے قتل کروا دیتے۔ دسو نا اگلا معاہدہ تو یہودیاں نے، جی یہودیاں نہ حضور معاہدہ نہیں کیتا، میں کیتا ہے، اگلی گل بھی کرنا۔ پھر یہودیاں انہوں نے معاہدہ دا حشر کے کیتا، اور 72 سال ہو گئے پاکستان نہ یہودی نصرانی کی کر رہے ہیں، اتھے تے پھر رب نے قرآن دی آیت نازل کر دیتی۔ جدو رسول اللہ نے انہاں غداریاں کیتیاں تو پھر رب نے قرآن نازل کر دیتا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ فرمایا ایمان والو، میرے حبیب کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے، تم نے دیکھ لیا انجام، آج کے بعد تم نے یہود و نصارہ کو یار نہیں بنانا، بات ختم، یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنی۔ تو رب نے تو فرما دیا، یہ تو نسلوں میں ہوتا ہے، بندے اپنی نسلوں ہی دس کے جاندے ہیں، بچ کے رہنا فلانے بندے کو۔ رب نے فرما دیتا ہے نا میرے حبیب نال اینج کیتا، بنو قینقاع نے 2 باری حضور نو نعوذ باللہ شہید کرن دی کوشش کی، معاہدہ کرن تو بعد بھی کہ تسی انہاں دیاں گلاں کرنے لوگ سمجھ بتاتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا ان کو یار نہیں بنانا، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعض، انہاں نو یار، انہاں نو دوست، انہاں نو ہمراز، انہاں نو نہیں بنا، بعض اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے یار ہے۔ جدوں بھی 7000 برما دے مسلمان زندہ جلا دیتے گئے، جڑے باقی شہید ہوئے انہاں دی تعداد ہی کوئی نہیں، جڑے انہاں دے گھر تے مسجداں تے مدرسے جلائے گئے انہاں دی تعداد ہی کوئی نہیں۔ 7000 مسلمان برما دے بچیاں زندہ دے کباب بنائے گئے، اتھے نہ کوئی اقلیتاں دے حقوق سن، نہ اتھے کوئی بچیاں سن، نہ اتھے کوئی عورتاں سن، عورت ایک کوئی سی جنہیں حضور دے بارے گل کی تھی پاکستان ہے، اودی حفاظت واسطے پوری دنیا کٹھی ہو گئی، اودی اقلیت اتھے بڑی سی، تے برما دے مسلمانوں دی اتھے حکومت ہے، وہ اقلیت نہیں ہے، صرف جڑے یہود و نصارہ اے اقلیت جتھے رہندے ہون انہاں دے حقوق دی بڑی جناب ضرورت ہے، تے جتھے مسلمان اقلیت وچ ہون انہاں نوں جلا بھی دتا جائے تے گل کرن دی اجازت نہیں۔ اٹھو اپنے کوئی سوچ فکر اندر اپنے پیدا کرو، جنہیں لایا گلی ادنا ٹر چلی، تسی بہ کے ہوئی جی گلاں کردے ہو، جی کیڑی اقلیت ہے مینوں کوئی دسے، اے بھرے مجمع جو تسی کسی عیسائی نوں کدی چنڈ ماری، اے تے جھاڑو دے رہے ہوندے، کدی تسی دسو کسی عیسائی نال تہاڈا اس طرح جھگڑا ہویا کہ تو عیسائی کیوں ہے بھائی، ٹھیک ہے اپنے مذہب دے مطابق کام کر، اتھے جتنے حقوق ہیں وہ تک دنیا دے کسی ملک وچ کوئی نہیں حقوق، مڑ کے ایتھے بھی اقلیتاں دے حقوق، تسی باہر جاؤ ساڈی نمائندگی کرن بجائے اس تے کہ تے اسلام دی ترجمانی کرو، اتھے اسلام دی گل کرو، بھائی اسلام تسی برما وچ کی کر رہے ہو، تسی چیچنیا وچ کی کر رہے ہو، تسی بوسنیا وچ کی کر رہے ہو، شام وچ تسی
ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਜੜ ਗਏ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੋ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੋ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟਣ ਪਟਣ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਰਦਨ ਤੇ ਯਮਨ ਤੇ ਜਨਾਬ ਚੇਚਨੀਆ ਤੇ ਬੋਸਨੀਆ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਗਜ਼ਾ ਤੇ ਬਰਮਾ ਦੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤੇ ਅਫਗਾनिस्तान ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੋ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਫਗਾनिस्तान ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਨਸਲ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਕਰੋ ਬੰਬਾਰੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਅਫਗਾनिस्तान ਨੂੰ ਫਤਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹੋ ਤੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ 10 ਕਰੋੜ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ 10 ਤੇਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਮੌਸਮ ਉਤੇ ਕਿਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੌਜੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਨਾਲ। ਮੇਜਰ ਅਮੀਰ ਅਫਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 1965 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਹਿੰਦੂ ਫੌਜ ਜਨਾਬ ਆਰਬੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਰੋਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਤੇ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੋ कोई इस्लाम दी उत्थे जाके कोई गल करो। मुड़ के अकलीतों के हकूक का मसला वहां भी और यहां भी अकलीतों के हकूक का मसला, ये दसो फिर मुसलमान केड़े पासे गए पाकिस्तान? साढ़े हक के दर गए। सब तो वड्डा हक ते रसूलुल्लाह दा है, सब तो वड्डा हक ते कायनात च नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा हक है, हुजूर दा हक के दर गया। इत्थे असी हां ही कोई नहीं पाकिस्तान अकलीता ही अकलीता ठीक है रवन अकलीता, सानू कोई मसला है अकलीता ना, सानू तो कभी भी मसला नहीं पैदा होया, तुहानू आपू कोई मसला है तो गल करो। तुहाडे कोल बाल गल करन दी होंदी कोई नहीं, तुसी ज़ाहिर है गुलाम। अज गुलामी दिल बमीरत दर बदन, अज गुलामी रूह गर्दत बार तन, अज गुलामी ज़ोफ़े पीरी दर शबाब, अज गुलामी शेर गाब अफगंदा नाब। इकबाल कहता जिस वेले कौमां गुलाम हो जान उन्हां दे शेरां दे भी दंद रह पौंदे, उन्हां दे जवान भी बुढ़े नजर आंदे, फिर की असीं तुहाडे नाल कर सकदे?